بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد انسان قیامت تک کہاں پر ہوگا؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ کچھ نہیں، مگر میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا آپ کی کسی اور بیوی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یقیناً ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی اور اس کی نوازش کی نوید سنائی جاتی ہے، پر اس کے نزدیک اپنے سامنے کی چیز سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہوتی، تو اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور کافر کی موت کا وقت جب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کے سزا کی نوید و وعید سنائی جاتی ہے۔ اس کے نزدیک اپنے سامنے کے عذاب و سزا سے بڑھ کر کوئی چیز ناگوار نہیں ہوتی، بس وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ مومن کی حالت کو بیان کیا کہ اس پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو اس کو تسلی دیتے ہیں اور اسے اللہ کی خوشنودی کی نوید سناتے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک شخص کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کے پاس پہنچے، وہ ابھی تک تیار نہ تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد خاموش ہو کر بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر چیڑیاں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اسے 2 بار یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو وہ میت کو ان لوگوں کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹتے ہیں۔ اس وقت اس بندے سے پوچھا جاتا ہے، اے فلاں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے؟ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں، تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کے سچ کو سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا تم اس کے لیے جنت کا ایک بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگتی ہے اور تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب قبر میں اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں مجھے نہیں معلوم۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے، ہاں مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں مجھے نہیں معلوم۔ تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا ایک بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف کے دروازے کھول دو۔ تو اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں مل جاتی ہیں۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر وہ اسے کسی پہاڑی پر بھی مارے تو وہ بھی خاک ہو جائے گی، چنانچہ وہ اسے اس کی ایک ضرب لگاتا ہے جس کو مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سوائے آدمی اور جن کی سنتی ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور یہی حال اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب و مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور وہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، یعنی نیکوکاروں کو جنت کی ہوائیں ملیں گی، یعنی جنت جیسا منظر ہوگا، اور برے لوگوں کو جہنم سے ایک دروازہ کھولا جائے گا جس سے
تپش اور گرم ہوائیں آئیں گی۔ سیدھے الفاظ میں یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس کے ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہتے ہیں۔ اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ دنیوی عالم میں نہیں بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت و بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ معاملہ عالم برزخ کا ہے اس لیے ہم کو محسوس و مشاہدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ بہرحال جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہے تو نیک ارواح کا اصل مستقر اور ٹھکانہ علیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں۔ بد ارواح کا اصل ٹھکانہ سجین ہے، اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا، اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔